تو وہ درپے ہوتے ہیں اس میں سے متشابہات کے، تاکہ معلوم کریں ان کی تعویل اور پیدا کریں فتنہ۔ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات پر غور بھی کر رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں مضامین اور مقالے اور یہ اور وہ، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ مفہوم لوگوں نے نہیں سمجھا، تو ہمارے اسلاف جو ہیں وہ تو کودن تھے، پاگل تھے، کچھ بات سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سب فتنہ جو بھی اٹھا ہے آج تک وہ اسی انداز سے اٹھتا ہے کہ کچھ چیز آج مجھے معلوم ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھی۔ خاص طور پر جو احکام شریعت کے بارے میں یہ بات کہے تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی شخص نہیں۔ لیکن احکام کے سارا دار و مدار جو اتصال کے ساتھ ہے، حضور سے متصل ہیں دور صحابہ، پھر دور صحابہ سے دور تابعین، احکام جو ہے مسلسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یا تو آپ ساری امت کو جو ہے رائٹ آف کر دیجئے، ہمارے اسلاف سب کے سب پاگل تھے، بے وقوف تھے، احمق تھے، کودن تھے یا بدنیت تھے، تو یہ بات جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ تسلسل جو ہے شریعت کا، یہ در حقیقت یہ جو لوگ تو اصل میں چاہتے ہیں ہدایت، وہ تو ان میں زیادہ اہمیت سے کے ساتھ توجہ دیں گے، اس پر غور کریں گے۔ لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتا، عجب ہوتا ہے، کوئی نئی بات کہوں، کوئی ایسی بات کہوں ڈنکا بج جائے کہ فلاں شخص جو ہے واقعی صاحب اس نے جو بات کہی ہے وہ تو آج تک کسی نے کہی نہیں تھی۔ یہ لوگ جو ہے متشابہات کے پیچھے لگے رہیں گے، چکر میں رہیں گے۔ ابتغاء قرآن مجید پہلے کہہ رہا ہے ابتغاء الفتنہ، چونکہ زیغ ہے دلوں کے اندر، کجی ہے، تو نیت ان کی جو ہے فتنہ اٹھانا ہے، فتنہ پیدا کرنا ہے۔ تکبر سب سے بڑا فتنہ ہے، عجب سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے زیادہ مہلک بیماری عجب ہے۔ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں کہ جو نجات دینے والی ہیں، اور تین چیزیں وہ ہیں کہ جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ اور ہلاک کرنے والوں میں اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن، ایک ہے انسان کا اپنے آپ کو کچھ جاننا، عالم اور بڑا فقیہ اور بہت فلسفی اور بہت حکیم اور دانا انسان سمجھنا، بہت بڑا دانشور جاننا، اور فرمایا یہ سب سے زیادہ مہلک شے ہے، یہ تکبر سے بھی بڑھ کر اور جو ہے اور حب مال سے بھی بڑھ کر یہ چیز جو ہے در حقیقت عجب جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ تو وہ معاملہ جب ہوتا ہے دل میں تو فتنہ آدمی تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ آیات متشابہات کی درپے ہوتا ہے۔ وما يعلم تاویلہ الا اللہ، جبکہ ان کی اصل حقیقت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ ان کی اصل حقیقت تو ہم بھی جان لیں گے، کب؟ جبکہ ہم اس عالم غیب میں داخل ہو جائیں گے، قبر میں جائیں گے تو قبر کی حقیقت منکشف ہو جائے گی، عالم برزخ کے حقائق جو ہے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ آج ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس سوائے اس کے کہ اجمالاً جو کہہ دیا حضور نے، جو خبر دی ہے کسی صحیح جو ہے حدیث میں آ گئی، قرآن میں آ گئی، مانیں گے آمنا و صدقنا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اجمالی ایمان ہوگا، اس کی بھی تفصیل میں جائیں گے۔ تو یہ جو اب حیات النبی کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ سمجھیے کہ دیوبندی دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، حیاتی بھی اور مماتی بھی۔ اور یہ لوگ جو ہیں ان کا درمیان ایسی ایسی بحثیں اور ایسے مناظرے ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان کبھی ہوا کرتے تھے، اب تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب مناظرے ان کے مابین ہو رہے ہیں۔ تو یہ سارے فتنے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ آپ نے ان جو امور غیبی ہیں ان کے ضمن میں جو اجمالی علم آپ کو دیا گیا ہے اس پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے بارے میں تعین کرنے کے لیے، تفاصیل معین کرنے کے اندر جو ہے آپ نے اختلافات پیدا کر دیے۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو واقعتاً علم میں رسوخ رکھنے والے، گہرائی اور پختگی، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ آیات محکمات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور متشابہات بھی۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو کچھ ہے ہم اسے مانتے ہیں، یا حدیث صحیح میں جو کچھ حضور نے فرما دیا ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ اس عالم غیب کی باتوں میں سے کسی کی تفصیل میں ہم جانے کو تیار نہیں، ورنہ تو جنت کی نعمتیں قرآن مجید میں بے شمار بیان ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی سورہ سجدہ میں بھی فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کسی انسان کے علم میں ہی نہیں ہے کیا کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جنتی لوگوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا، کوئی نہیں جانتا۔ اور حدیث میں بھی آ گیا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی احساس بھی وارد ہوا۔ اب یہ ہے چیزیں کہ جو ہم مانیں گے اجمالاً، آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کے پاس سے آیا ہوا کلام ہے قرآن مجید، یہ تو ابتدا سے انتہا تک اس کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت اخذ کرتے مگر وہی جو ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔
لب کہتے ہیں کسی چیز کے اصل جوہر کو، اس کا اصل جوہر جو ہے، انسان کا اصل جوہر اس کی عقل ہے۔ اولو الالباب الذین یعقلون، یہ گویا کہ ان دونوں کو مترادف سمجھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں جس مقام پر الذین یعقلون آیا ہے، لقوم یعقلون، یہ آیت الآیات یاد کیجئے، وہی مقام جب سورہ آل عمران میں آئے گا تو وہاں اولو الالباب آئے گا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب۔ تو وہ لب والے ہوش مند لوگ، عقل مند لوگ جو ہیں، اصل نصیحت تو وہی اخذ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔